جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمارے قائد عمران خان کو ناحق قید کے ہوئے 856 سے زیادہ دن گزر گئے. بڑے ظلم ہوئے ہیں. اعظم سواتی کا واقعہ دیکھ لے, پھر اس کے بعد مارچ میں جو ایک پلاننگ ہوئی, 9 مئی کی جو سازش ہوئی, پھر اس کے بعد 26 نومبر کی سازش. یہ دنیا میں یہ تمام چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, یہ تمام چیزیں افشا ہو گئی ہے. تمام تر گورنمنٹ اور ان کے ساتھ مختلف ان کے جو آقا ہے انہوں نے مل کر پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. اس کے پیچھے کون تھے, کیا تھے اور ان کی مقاصد کیا تھے. 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم, اس کے بعد 28ویں ترمیم کے لیے بھی دیکھا جا رہا ہے, سننے کو مل رہا ہے کہ مکمل تیاری کر لی گئی ہے. وہ تمام لوگ ہمارے پارٹی کو نہیں توڑ سکے. آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ شہر کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جہاں پہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر, پاکستان تحریک انصاف کا ہر نوجوان, ہر لیڈر اسی عزم کے ساتھ اور اپنے نظریے پہ, پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ, عمران خان کے نظریے پہ قائم رہتے ہوئے کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی ہے اور مکمل الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پہلے بھی ان کو شکست ہوئی ہے جنرل الیکشن میں, فارم 47 کی حکومت کو شکست ہوئی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح بلوچستان کوئٹہ میں بھی ان کو شکست ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیز ورکرز کو مختلف لالچ دے رہے ہیں, مختلف پارٹی کو لاکھوں روپے کے آفرز ہیں. اور ایون میں بتا دوں کہ ایک فارم 47 کے MP جو KP 42 سے ہے, انہوں نے لوگوں کو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ صرف کھڑے ہو جائے, اگر خالی بلینک آپ کا وہ نکلے گا تب بھی آپ کو کامیاب قرار دیں گے. اور ان کو لاکھوں روپے مختلف منسٹر جو ہے مختلف ورکروں کو لالچ دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود خدا کا میں شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف پہ وہ ورکرز جو بغیر لالچ کے صرف خان صاحب کے نظریے کے لیے یہاں پہ صبح سے ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ انٹرویو کل بھی جاری رہے گا. ادارے اور دیگر جتنے بھی طاقتور شخصیات ہیں یا اس کے پیچھے جتنے بھی سہولت کار ہیں جو اس طرح کے الیکشنز کو ہائی جیک کرتے ہیں, ان کو یقیناً شکست ہوگی اور ان کو منہ کی کھانی ہوگی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عمران خان کے جتنے بھی جیالے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی طاقتور شخص سے نہ اس طرح کے حربوں سے ڈرنے والے ہیں. وہ اس بلدیات کا مکمل طور پہ اس بلدیات میں حصہ لیں گے اور کامیابی ان کا مقدر بنے گی. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ. تو اس کا واضح مقصد یہی ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ لالچ ڈونز دھمکیوں میں نہیں آنے والی ہے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف چاروں ٹاؤنز بھی ون کرے گا اور میئر بھی ہمارا ہی منتخب ہوگا. پچھلے الیکشن میں جو سلسلہ ہونا تھا وہ تو کر چکے, لیکن اس دفعہ الحمدللہ پارٹی یکسوئی کے ساتھ ایک طریقے سے الیکشن میں اترے گی. انشاءاللہ ہمارے تمام امیدواروں کو ایک انتخابی انشاءاللہ ہم الاٹ کریں گے, ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم الیکشن میں اتریں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. اور جہاں تک دباؤ اور ظلم و جبر کی ہے تو ہم اب اس کے عادی ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے ہم بیٹھے ایک ہی کیسز اس ٹائم بھی میں فیس کر رہا ہوں, لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہم ایک عظیم قائد کے ساتھ کھڑے اور ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے, کیونکہ ہماری جدوجہد رول آف لا کے لیے, پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے. اور یہاں پہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ادارے ہمارے اپنے ہیں, پاک فوج ہماری اپنی ہے, وہ ہمارے لیے فخر ہے, وہ ہماری محافظ ہے. لیکن ہماری جدوجہد جسٹ اس چیز کے لیے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو, یا پہ جمہوری روایات جو جمہوریت ہے وہ زندہ ہو, یا پہ عوام کی حق حکمرانی کو, حق رائے دہی کو امپورٹنس دیا جائے. ہم پاکستان کے آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ عوام ہی اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, تو ہم اپنے نمائندے منتخب بھی کریں گے. اور اس ٹائم یہ گلی کوچو کا الیکشن ہے, یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ سنگل پولنگ اسٹیشن میں بھی وہاں میں اس طرح کے تکلیف کا سامنا کریں گے. لیکن اگر وہ کریں گے تو انہوں نے جنرل الیکشن میں کر کے دکھایا, اس کا کیا رزلٹ ملا ہے ان کو. بلدیاتی الیکشن میں تو اس کا مطلب اس سے نفرتیں پھیلے گی, مزید ملک کے اندر نفرتوں میں اضافہ ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ نفرتوں میں اضافہ ہو. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں اسپیس دیا جائے, ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے. عوام جسے بھی منتخب کریں گے اس کو موقع دیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ اپنے نمائندے سامنے لا سکیں.